طارق مسعود کی آواز، طارق مسعود وائس۔ دیکھو قرآن میں نا بڑے علمی نکات ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم لترضوا عنہم۔ قرآن کہہ لتعرضوا عنہم ہے لترضوا عنہم، کوئی حافظ نہیں بیٹھا لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین۔ اے نبی جب آپ غزوہ تبوک سے واپس پہنچیں گے تو یہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں۔ اگر آپ خوش ہو بھی گئے اللہ پھر بھی خوش بولو نہیں ہوگا۔ دیکھو یہاں نبی کو خوش کرنے کا ثواب کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ یہاں نبی کو خوش کرنے سے مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے۔ تو قرآن کہہ رہے ہیں ایسی خوشی کا میں ایسی خوشی پہ خوش نہیں۔ اور کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ، ان تین صحابی نے سچ بول کے نبی کو ناراض کر دیا۔ منافقین نے جھوٹ بولا نا کہ یہ عذر تھا یہ عذر تھا، ہم تبوک میں اس لیے نہیں آ سکے، یہ مسائل تھے یہ مسائل تھے۔ نبی عالم الغیب نہیں، آپ نے کہا چلو بھائی ایسے ہی ہوگا، آپ خوش ہو گئے ٹھیک ہے بھائی جاؤ، کوئی سزا نہیں کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے کہا آپ خوش ہیں، اللہ نہیں خوش ان سے۔ دوسری طرف منافقین جو مخلص صحابہ تھے تین، کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربی، ہلال ابن امیہ، یہ تین صحابی نے سچ بولا، یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا، بس ہم سستی کی وجہ سے پیچھے رہے، کوئی عذر نہیں، جانا چاہیے تھا، ہم پہ فرض تھا، لیکن باغ پک چکے تھے، سب کچھ تیار تھا، پھر بھی نہیں گئے، کوئی عذر نہیں ہے۔ سچ بولا نا، نبی غضبناک ہو گئے۔ نبی کیا ہو گئے؟ اس لیے نہیں کہ سچ بولا ہے، اس لیے کہ جب کوئی عذر نہیں تھا تو پیچھے رہنے کا کوئی جواز بنتا نہیں۔ آپ نے فرمایا قم، جاؤ یہاں سے، حتی یقضی اللہ فیکم، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے بارے میں۔ 40-50 دن بائیکاٹ ہوا، یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں نبی نے سلام تک کا جواب نہیں دیتے تھے۔ کیا گزری صحابہ پر، مگر قرآن کہہ رہے ہیں میں کیا تھا ان سے، بولو راضی تھا، کیونکہ مجھے خوش کرنے کے لیے انہوں نے سچ بولا۔ تو پھر اللہ نے پیغمبر کو بھی راضی کر لیا بعد میں، اور اتنا خوش ہو گئے پیغمبر، فرمایا اللہ نے تمہاری تو اچھا۔ اور سنیں اسلام کے عقیدے بتا رہا ہوں کتنے واضح ہیں کہ ہم اسلام کو فالو کسی مدرسے کے کسی بندے کی وجہ سے نہیں کرتے، اور یہ بھی بتا دوں اس ایک بندے کی وجہ سے مدرسوں کو بدنام کرنا کہ مدرسے ایسے ہوتے ہیں یوں ایسے ہوتے ہیں، یہ بھی وہی زیادتی ہے جس کا میں نے بھی تذکرہ کیا۔ جب حضرت کعب ابن مالک کی توبہ قبول ہوئی تو ان کو خوشخبری پہنچی، وہ نبی کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حدیث میں آتا ہے استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر، ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، اے کعب اس دن کی خوشخبری قبول کرو کہ جس دن سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے آج تک ایسا خوشی کا دن تمہاری زندگی میں نہیں آیا، اس دن کی مبارکباد ہو تمہیں۔ حضرت کعب مالک نے کیا کہا؟ امن کا ام من عند اللہ، یہ خوشخبری آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ نہیں آ رہی بات، اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھو نبی کے راضی ہونے کا تو یقین ہو گیا نا، یہ نہیں سمجھ میں آئے گا، آسان کیس نہیں ہے، بہت مشکل کیس ہے۔ ارے جب نبی کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوا دیکھ لیا، نبی مبارکباد بھی دے رہے ہیں کہ خوشخبری ہو اور سب معاف، بس اب میں راضی، اب میں خوش، تو کعب ابن مالک کو فکر کیا لگی ہوئی ہے؟ نہ یا رسول اللہ ذرا کلیئر کریں بات، صاف بتائیں یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں؟ اللہ بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ فرمایا لا بل من عند اللہ، نہ میری طرف سے نہیں، کس کی طرف سے؟ اللہ۔ میں بھی اس لیے خوش ہوں کہ اللہ خوش ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہے اس لیے میں بھی خوش ہوں۔ پھر کعب ابن مالک خوش ہوئے۔ تو بھائی اسلام میں اصل کون ہے؟ اللہ۔ تبھی علماء کہتے ہیں کسی سے تنہائیوں میں گناہ ہوا ہو بالفرض، اللہ نہ کرے، اور اس نے توبہ کر لی، پھر لوگوں کو پتہ چل گیا، لوگ تانے دے رہے بے تو ویسا تھا، ان تانوں کی پرواہ بولو مت، بولے نہ تمہارا جرم کیا اور نہ ہمیں تم سے معافی مانگنے کی ضرورت، جس سے کیا وہ جانتا ہے۔ لوگوں کو لفٹ کرایا کرو زیادہ، کیونکہ لوگ اس چیز کو مسلط کر لیتے ہیں۔ ہمارے حضرت کے پاس ایک بندے کا فون آیا لندن سے، کہتا ہے یار میں نے گناہ کیا تھا، پکڑا گیا، کہہ رہے اب میں نے توبہ کر لی، رو رو کے گڑ گڑا کے
اتنی معافیاں مانگی کہ اللہ نے بھی دل میں سکون ڈال دیا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، کہ لیکن پبلک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. پبلک جب بھی گزر کرے ہے نا وہی، پبلک کا دل تو چھوٹا ہوتا ہے نا، پبلک کا دل کیا ہوتا ہے چھوٹا. تو ایسی صورت میں پبلک کو زیادہ لفٹ نہیں کرائے، بولے جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی، ہم جانے اللہ جانے تو کون ہوتا ہے بھائی میرے کو. اور قرآن کے الفاظ دیکھو یار، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. ایسے وجد والی آیتیں ہیں. فرمایا جو بھی گناہ کرے گا، اپنی جان پہ ظلم کرے گا، ظلم ہو گیا، گناہ ہو گیا، شیطان نے بہکا دیا اس کو، غلط ہو گیا اس سے. حقوق العباد سے اس کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ حقوق العباد میں پھر اس بندے سے بھی معافی مانگنا ضروری. کچھ جرائم ایسے ہیں جو اللہ اور بندے کے آپس کے معاملات. فرمایا پھر اس کو خیال ہوا کہ بھائی خدا تو انتقام لے گا، اور ویسے بھی غیرت کے خلاف ہے، جس نے اتنے احسانات کیے اس کو ناراض کرنا. قرآن کہہ رہا ہے ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے کیا کرتا ہے؟ معافی. کیا عجیب الفاظ ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا غفارہ اللہ، اللہ اسے معاف کر دے گا، نہ نہ نہ، یہ انداز نہیں ہے، یہ اللہ اس سے انتقام نہیں لے گا. فرمایا یجید اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو پائے گا، وہ دیکھے گا کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم، وہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے. یہ ایسے ہے جیسے ہم کسی کو دعوت دیں کہ آپ ہماری دعوت پہ آؤ، آپ پوچھتے ہیں کیا کیا ملے گا. ایک طریقہ ہوتا ہے آپ بتائیں بھائی بریانی کا انتظام بھی ہے، کباب بھی ہیں، اور اللہ بھلا کرے چکن کا بھی انتظام ہے، اور کڑھائی بھی ہے، 2-4 چیزیں اور بتا دی آپ نے، تو ذہن میں رکھ کر آئے گا ٹھیک ہے بھائی یہ چیزیں ہوں گی. ایک اسٹائل یہ ہوتا ہے وہ کہ بھائی کیا ملے گا، تو آپ اس کو بتائیں جب تم آؤ گے نا تو میری دعوت میں پہنچنے کے بعد تمہیں محسوس ہوگا کہ وسیم بھائی چھوٹے موٹے سیٹ نہیں ہے. وسیم بھائی نے دعوت یہ جی تم پالو گے، یہ چیز محسوس کرو گے کہ وسیم بھائی طبیعت کے تنگ، ایسا دسترخوان ہوگا، چھوڑو بریانی کباب، وہ غریبوں والی باتیں ہیں. کیا بریانی، مسالے والی بریانی، اور مفتی صاحب کے بیان سنتے رہتے الٹے الٹے، مسالے والی بریانی، چپلی کباب، کوئٹہ کی چائے. بھائی چھوڑو یہ باتیں، یہ تو کہیں کھانچے وانچے میں پڑی ہوئی ہوگی. یجید تم پاؤ گے، مجھے محسوس کرو گے کہ یہ چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہے. دسترخوان دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا بھائی کوئی بہت بڑا آدمی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جو گناہ کرے گا اور توبہ کرے گا یجید اللہ غفور الرحیم. اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ اس کو معاف کروں گا، اللہ فرماتے ہیں جیسے کوئی بندہ دعوت پر آئے تو آپ کہو بھائی تم پاؤ گے کہ میں چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہوں. ہاں میں اس پہ واقعہ سنا رہا تھا کہ حضرت مولانا طارق مل صاحب ایک دفعہ کویت کے شہزادوں نے ان کی دعوت کی، تو اب وہ کیا تصور دماغ میں لے کے گئے ہوں گے. فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، اونٹ کے بچے صحیح پورے روسٹ. نہیں آئی سمجھ میں؟ آپ کو پتہ ہے اونٹ کا بچہ کسے کہتے ہیں؟ اونٹنی کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ ذبح کر کے کھال اتار کے کنووں میں پورے روسٹ چاول بھر کے دسترخوان پر رکھے. بکرے روسٹ تو سنے ہوں گے، اونٹ روسٹ نہیں سنے ہوں گے. اب یہ جو شہزادے ہیں ان کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، ان کی یہ بریانی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی بھی کیا ہے. اب ان سے اگر مولانا طارق جبیل صاحب پوچھیں شہزادوں سے جی آپ کی دعوت ہے کیا کیا ملے گا، تو ان کو غصہ آئے گا نا، نہیں یاری سمجھ میں یار. او بھائی ان کو غصہ آئے گا نا کہ یار ہم کویت کے شہزادے ہیں، ہماری کرنسی دیکھو، اور ہم یہاں کا تو غریب آدمی اتنا پرتکلف کھانا کھاتا ہے، اور تم شہزادوں سے پوچھ رہے ہو کھانے میں، آپ کو غم ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں بریانی ملے گی کہ نہیں ملے گی، پتہ نہیں روٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اگر ان سے پوچھتے تو وہ جواب میں یہ تھوڑی کہتے کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے، وہ کہتے بھائی آ جاؤ پتہ چلے گا شہزادوں نے دعوت کی ہے. آ جاؤ گے تو پتہ کیا چلے گا؟ پتہ چل جائے گا کہ شہزادہ بھی کوئی نائجیریا کا نہیں، کہاں کا؟ کویت کا، عرب شہزادہ ہے، اس کی دعوت ہے، آپ آئیں. اور ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے بیان میں بھی بتا دیا. تو اللہ کا انداز یہی ہے، فرمایا تم سے کتنا بڑا جرم ہو جائے، کتنا بڑا جرم، یہاں تک کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء
تم نے گناہ کرتے 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 زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا، اتنے گناہ ہو گئے، ثم استغفرونی، پھر ایک دن تمہیں خیال آیا یار یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، رب کو منانا چاہیے، بالآخر اس کا انجام برا ہے، گناہ کی سزا ملتی ہے، تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے معافی، کسی اور کے در پہ نہیں گئے، کسی کی پرواہ بھی نہ کرو کون کیا کہہ رہا ہے، اللہ سے معافی مانگی۔ تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ قرآن کے الفاظ بھی عجیب ہے جو میں نے بتائے، قرآن کے الفاظ کے اللہ فرماتے ہیں معاف کرنا، تو یہ تو ہلکی بات ہے نا، معاف کروں گا تو مطلب یہ کہ یہ بریانی ملے گی، کوفتے ملیں گے، سالن، یہ تو ہم نے بتا دیا نا۔ اللہ فرماتے ہیں توبہ کر کے دیکھ تو اللہ کو غفور اور رحیم پائے، غافر نہیں ہے، راحم نہیں، غفور مبالغہ ہے، تو اللہ کو محسوس کرے گا کہ تیرا رب چھوٹا موٹا معاف کرنے والا نہیں ہے، رحیم کا مطلب بہت رحم کرنے والا ہے، اور اللہ یہ تجھے دکھائے گا، دکھائے گا کا مطلب کیا ہے؟ تیرے دل میں سکون پیدا ہو جائے گا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا۔ یہ توبہ کا پہلا انعام ملتا ہے دنیا میں، معاف بھی کرے گا اور اطمینان بھی دلا دے گا، معاف کر دیا۔ تعلق، وہ اطمینان کی علامت کیا ہے؟ اللہ سے جو تعلق ٹوٹا ہوا تھا وہ آپ کو جڑا ہوا محسوس ہوگا، گناہ کی وجہ سے جو دل میں ایک کالک آ گئی تھی وہ کالک آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آئی۔ یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ بعض لوگ گناہ کر کے ایسی توبہ کرتے ہیں کہ گناہ سے پہلے جو اللہ کا ان سے تعلق تھا نا، گناہ کے بعد جب توبہ کی تو اس سے زیادہ اچھا تعلق پیدا ہو جاتا ہے ان کا، پہلے سے بھی زیادہ اچھا اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تو قرآن میں، حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے خلا کو تم نے گناہ کر کر کے پر کر دیا، ثم استغفرونی، پھر مجھ سے مغفرت طلب کرو، لغفرت، معاف کروں گا۔ اتنا کافی تھا نا یہ جملہ؟ یار نہیں آ رہی سمجھ میں؟ دیکھو اللہ یہ کہہ دیتے کہ زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا، مجھے ناراض کیا ہے نا، پبلک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، عیسائیوں میں پادریوں کے پاس جا کے معاف کرواتے ہیں، اتنے پیسے لے لو معاف کر دو۔ اللہ کہتے ہیں پادری کا کیا بگاڑا ہے تم نے؟ ناراض مجھے کیا ہے، نماز چھوڑی ہے مجھے ناراض کیا، زنا کیا مجھے ناراض کیا، انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی مجھے ناراض کیا، یہ جو ہو رہے ہیں گناہ آج کل، کچھ بھی کیا مجھے ناراض کیا نا، آؤ میرے سامنے گڑ گڑاؤ۔ تو اللہ نے کیا کہتے ہیں؟ زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا، پھر مجھ سے معافی مانگو گے معاف کروں گا، کافی ہے نا، بس کر دیا معاف۔ آگے اللہ ایک اور جملہ بناتے ہیں، لا ابالی، کسی کی پرواہ، بولو اردو میں لفظ سمجھتے ہو تو بڑا لا ابالی قسم کا آدمی ہے، سنا یہ لفظ؟ ہاں بولنے میں کچھ ٹیکس لگتا ہے، لا ابالی کہتے ہیں نا، یہ عربی کے لفظ سے آیا لا ابالی۔ لا کا مطلب نہیں، ابالی کا مطلب پرواہ نہیں کرتا میں کسی کی، جیسے جو آدمی کسی کی پرواہ نہیں کرے بڑا لا ابالی سا آدمی ہے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ لا ابالی، معاف کروں گا، کسی کی پرواہ نہیں۔ کیا مطلب؟ یہ جملہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ جملہ اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، اے اللہ اتنے سارے گناہ سیکنڈوں میں معاف، یہ بات ہماری کھوپڑی میں بولو نہیں، کچھ تو تھوڑی سی ہوتی۔ جیسے ایک بیٹا نافرمان ہو، 20 سال باپ کو ستاتا رہے، اب باپ کو زندگی بھر ستایا اسے، باپ نے کہا ایسی کی تیسی ہے، دیکھتا ہوں میں جائیداد سے آپ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، باپ بوڑھا ہو گیا، مرنے لگا ہے بھائی، اب جائیداد کی تقسیم کا وقت آ رہا ہے، اور اب یہ گیا، اس کو پتا ہے کہ اب تو سارا معاملہ خراب، زندگی بھر ستاتا رہا، آخر میں آ کے ابا سے کہتے ہیں ابا آئی ایم ویری ویری سوری، ابا کہتے ہیں چل جا معاف کیا۔ دوسرے بیٹوں کو آئے گا نا غصہ، ہے بھائی ابا یہ کیا، یہ تو آپ کے رحم دل ہونے سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں بھائی، ابھی آپ کے جانے کا وقت ہے، اور یہ آگے سوری کر کے چلا گیا۔ تو ابا اگر ابا ہوں گے تو آپ دوسرے بچوں کو کیا بولیں گے؟ باپ تم ہو یا میں ہوں؟ کیا خیال ہے؟ باپ تم ہو یا ٹھیک ہے تمہارا مشورہ ہے میں نے سوچ لیا، باپ بہرحال کون ہے؟ میں، میری مرضی، میری جائیداد ہے، میری میراث ہے، میں کسی کو بھی نہ دوں، میں صدقہ کر دوں، جاؤ۔ لیکن انسان کا اتنا ظرف ہوتا نہیں ہے۔ اب اللہ پر تو موت واقع نہیں ہوگی، لیکن انسان پر تو موت واقع ہوتی ہے، اور موت کے بعد رحمت کے چانسز ختم، توبہ کے دروازے بند، ساری زندگی گناہ کرتا کرتا اب موت سے پہلے اللہ سے کیا کہہ دیتا ہے؟ آئی ایم سوری، معاف کر دیں۔
تو اللہ کہتے ہیں کہ میں معاف کر کے آگے پہلے ہی بتا دیا کہ کسی کو اعتراض کرنے کا حق اللہ کو پتا ہے. بہت سارے لوگ آئیں گے یا اللہ یہ کیا یہ کیا اتنے سارے گناہ ہو رہے ہیں اور اس نے معافی اور 1 سیکنڈ میں معاف, یہ تو تیری حکمت کے خلاف ہے, یہ تو مصلحت کے خلاف ہے, یہ تو یوں ہے, یہ تو ناانصافی ہے. اللہ کہتے ہیں بولنے دو, مجھے پرواہ, بولو نا. نہیں ہے, تم نے تھوڑی جہنم بنائی ہے, میں نے بنائی ہے. نافرمانی اس نے میری کی, معاف کرنے کی طاقت مجھے ہے, میں جس کو چاہوں معاف کروں. تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تم اپنی بات کرو مجھ سے کہ تمہیں کسی جرم کے بغیر میں سزا تھوڑی دے رہا ہوں. یہ جو الفاظ ہیں نا, لا ابالی, یہ بڑے زبردست الفاظ ہیں. مجھے اس پر اکثر ایک چٹکلا یاد آتا ہے, وہ میں ہر بیان میں جب بھی اس حدیث کی تفسیر کرتا ہوں وہ سناتا ہوں کہ اس کی مثال کیسے ہے. اس کی مثال ایسے ہے, یہ جن لوگ پہلے سے بیان سن رہے ہیں انہیں یہ واقعہ سنا ہے, نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں نا. پرانے والے اصل میں اعتراض کرتے ہیں یار وہ گھسے پٹے قصے بار بار سنا کے نا تھک گئے ہیں. تو بھائی آپ کے لیے گھسے پٹے, نئے لوگوں کے لیے کوئی مارکیٹ میں نیا آئے گا تو بتائیں گے, اب آ ہی نہیں رہا. تو وہ ایک اونٹ, ایک بیل اور ایک دمبا, یہ بس واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں, کچھ چند سوالات کے جواب دینے. اونٹ, بیل اور دمبا یہ کہیں جنگل میں سفر کے لیے نکلے, کھانا ختم, ایک گٹھری نظر آئی گھاس کی. اب تینوں میں پھڈا ہو گیا. اونٹ کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا, بیل کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا, دمبا کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا. اونٹ نے کہا دیکھو میں تمہارا بزرگ ہوں, ہم تینوں ایک معیار بنا لیتے ہیں, جو اس معیار پہ پورا اترے گا وہ کھانا وہ کھائے گا. یہ پیشکش کس نے کی؟ اونٹ نے. اس نے کہا میں قبیلے کا بڑا ہوں, دیکھو تو اب میں جو سجیشن دوں گا اس پر عمل کرو. تو ہم تینوں میں سے جو اپنا سب سے پرانا ہونا ثابت کر دے گا کہ جو دنیا میں سب سے پہلے آیا ہے وہ اس گٹھری کا مستحق ہے. اونٹ کا خیال تھا میں ہی ہوں, بزرگ ہے. لوگوں نے کہا چلو جی بزرگوں کا احترام اسلام میں ٹھیک ہے, واجب ہے. دمبے نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں اپنا ثابت کرتا ہوں, میں بہت پرانا ہوں. انہوں نے کہا کتنا پرانا؟ انہوں نے کہا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے بچہ ذبح کیا, نہیں ہوا تو دمبا آ گیا. یہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن چلو فرض کر لیتے ہیں, دمبا آ گیا. اس کا مطلب میں 4000 سال سے, ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی میں تھا. اونٹ چکرا گیا, اس نے بولا یہ تو پہلی گیند پہ ہی آؤٹ ہو رہا ہوں میں. تو بیل نے بولا کہ آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے تھے زمینداری کے لیے ٹریکٹر ایجاد نہیں ہوئے, تو کچھ تو اگایا ہوگا نا, تو کھیتی باڑی کس سے کی تھی انہوں نے؟ بیل سے. اس کا مطلب میں کب سے ہوں. دمبا تو آؤٹ ہو گیا نا. اونٹ پریشان کے کمبخت, اس سے پہلے تو تاریخ لکھی نہیں گئی ہے, اس سے پہلے تو تاریخ لکھی, اور سجیشن بھی میری تھی. اونٹ ٹینشن میں آیا, اس نے کیا کیا, وہ گھاس کی گٹھری اٹھا کے اپنے کوہان پہ رکھی. تو دمبے نے بولا بھائی میں تو بہت پرانا ہوں. اس نے بولا مانتا ہوں, میں نے کب کہا, آپ بہت پرانے ہیں, میں آپ کے بعد آیا ہوں. بیل نے کہا میں تو اس سے بھی پرانا ہوں. اس نے کہا میں نے بولا کہ آپ پرانے نہیں ہیں. تو بھائی پھر ہمیں تو, اس نے کہا دم میں تو لے لو. اس نے کہا ہمت ہے تو اٹھا لو. اونٹ کے خوان سے کون اٹھائے گا, چلو دفعہ یہاں سے, تمہاری ایسی کی تیسے. سجیشن بھی خود ہی دی, بولا جس میں دم ہے لے لے بھائی, چلو. اس کو کہتے ہیں لا ابالی. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اللہ ایسا نہیں کرتا کہ وہ اپنی تجویز کے خلاف چلے. یہ تو میں نے صرف ایک واقعہ سمجھانے کے لیے کہ بھائی اللہ کے سامنے کون لڑ سکتا ہے, اللہ کے سامنے کون دلائل دے سکتا ہے کہ اللہ وہ اتنے سارے گناہ کیے تو 2 منٹ میں معاف کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں جو جس نے دلائل کے امار لگانے ہیں نا, پہلے لگا کے رکھے, کتابوں میں لکھے, پورے رسالے لکھ دے. میری نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ خدا میں ہوں تم نہیں ہو. نافرمانی میری کی ہے, تمہاری تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, جس کو چاہوں گا معاف کروں گا, جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے تاکہ جب کوئی گناہ کرے تو گڑ گڑائے کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. ہمیں پتا ہے کہ اللہ کے سوا معاف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. معافی کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں, سزا کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں. تو میں اس لیے کرا رہا ہوں کہ مخلوق کو زیادہ لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں ہم سے گناہ ہو گیا, فلاں نے کہا یوں ہے. میں کہتا ہوں بھائی تو کون ہوتا ہے؟ تو میرا باپ ہے, تو میرا ماموں ہے, تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ میں جانوں اللہ جانے, تیرا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اور یہ بات سے بات چل پڑی ہے. شادی کے بعد
عورتوں میں یہ بہت بڑا مرض ہے، اپنے پرانے قصے، پرانی غلطیاں میاؤں کے سامنے ظاہر کر دیتی ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے لیے. جتنے اللہ نہ کرے بعض خواتین کے ساتھ ہمیشہ نہیں ہوتا. ستار بھائی وسیم، ستار کو چھوڑو یار، نیک آدمی ہے، کوئی بھی چکر ان کے چلے ہوتے ہیں تو وہ اپنے شوہر کو اعتماد میں لینے کے لیے کہ میں آپ سے دیکھیے آج میں آپ سے اپنے دل کی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں. دل کی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں. کیا شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ دیکھیے اب ہم دونوں ایک دوسرے کے شریک حیات ہیں، میں نہیں چاہتی کچھ آپ سے چھپا رہے. آپ سے پہلے میری ایک جگہ اور بھی شادی ہو چکی ہے، چھپ کے ہوا تھا نکاح، یہ ہو رہا ہے، پھر وہاں بھی ہوئی تھی، یہ بھی ہوا، پھر اس سے چکر چلا، لیکن میں نے توبہ کر لی. اور تم اس کو کیوں بتا رہی ہو؟ تم تو چھوڑو، وہ انسان ہے بھائی، وہ اس کے دل میں بدگمانی ایک بال آ گیا، قیامت تک وہ بال نہیں نکلے گا. چھوڑو تمہارا ماضی کیا گزرا، اس کو بولو بھائی میں بہت نیک گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں، بہت نیک ہوں، اسی طرح قبول ہو، ٹھیک ہے. نہیں تو میاں تفتیش کر رہے ہوتے ہیں گھس گھس کے، موبائل میں تفتیش کر رہے ہوتے ہیں گھس گھس کے. تو یہ کس نے اجازت دی آپ کو تفتیش کرنے کی بھائی؟ اسی طرح عورت شوہر سے بھی نہ پوچھے، پرانے وہ بھی مکھنچو بیٹھ کے اپنے پرانے قصے سنا رہا ہوتا ہے، اس کو بھی اعتماد کیا ہو جاتا ہے. جو اللہ نے جس گناہ پہ پردہ ڈالا، آپ خود اگر اس کو ظاہر کر رہے ہو تو آپ سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں. ایک عورت نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر کو مجھ پہ شک ہوا، اس نے ماضی شادی سے پہلے، تو شادی کے بعد کی بات ہے، شادی سے پہلے کیا ہوتا رہا چھوڑو اس کو، ٹٹولا بالآخر میں نے اگل دیا جی میرا کسی سے غلط تعلق تھا، میں نے توبہ کر لی. کہہ رہے جب بھی پھڈا ہوتا ہے کہتے تم ہو تو وہی نا. میں نے کہا غلطی آپ کی ہے، کیوں بتا رہی ہو بھائی؟ وہ 100 دفعہ بھی پوچھ رہے ہیں آپ کیوں بتا رہے ہو، کیوں بتا رہے ہو آپ اس کو؟ تو ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، جرم اللہ کا تو توبہ بھی کس سے؟ اللہ کی. اور ایک اور بات سے بات نکلتی ہے، بعض خواتین کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کنواری نہیں رہتے، بعض دفعہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ، یا بعض دفعہ کوئی برائی ہو چکی ہوتی ہے جس سے وہ توبہ کر چکی ہوتی ہیں، وہ شادی کرتے ہوئے ڈر رہی ہوتی ہیں. تو وہ ڈر رہی ہوتی ہیں کہ شوہر کو پتہ چلے گا، وہ کہے گا یہ تو کنواری نہیں ہے. تو وہ جب میں فون اٹھاتا تھا نا اس طرح کے مشورے بھی کہ ہم کیا شوہر کو بتا دیں، تو یہ حماقت نہیں کرنا بھائی. یہ تو کسی بھی طرح سے زائل ہو سکتا ہے، کسی بیماری سے بھی ہو سکتا ہے پردہ زائل، اور بھی 10 بعضوں کے پیدائشی نہیں ہوتا. تو ایسے موقع پہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. نہیں آ رہی بات؟ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ شوہر سے بولو نا، جھوٹ بول دے، وہ یہ نہ بتائے کہ میں نے بدکاری کی ہے پھر توبہ کر لی ہے، یہ اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بول دے بھائی یہ پیدائشی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. لیکن کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ اس کمبخت کو یہ تفتیش کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پوچھے آپ سے. جو ماضی کے قصے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ختم، وہ پرانے ہیں. تو جو ٹوہ میں لگتا ہے نا، ٹوہ میں گھستا ہے ایک دوسرے کی ٹوہ میں، اللہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ رسوا کرتے ہیں. تو گناہ ہو جائے کس سے تعلق؟ اللہ سے. ہم عیسائی تھوڑی ہیں کہ پادریوں سے جا کے یا پنڈتوں سے جا کے اپنے گناہ شیئر کر رہے ہوں. مجھے بھی لوگ آ کے بتاتے ہیں، میں کہتا ہوں یار مجھے نہیں بتاؤ کیا ہوا ہے، میں بھی انسان ہوں. ہاں ایک صورت میں آپ بتائیں، جیسے کوئی مریض ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتا رہا ہوتا ہے علاج کے لیے، تو کسی بزرگ سے، کسی عالم سے آپ کا تعلق ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے میں مشورہ لے سکتا ہوں، اور مشورہ اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک میں اس کو اپنا پورا مرض بتاؤں نہیں کہ میرے اندر کیا گناہ ہے جو میں چھوڑنا چاہتا ہوں مگر مجھ سے چھوٹتا نہیں. ایسی صورت میں پھر مجبوری ہے بتانے کی تاکہ وہ اس کا کوئی علاج بتایا. تو اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ اللہ کا دین کتنا زبردست ہے، اللہ نے ہمیں بتا دیا گناہ سے بچنا کیسے، ہو جائے تو کرنا کیا ہے. ہمارا رب ہے غفور الرحیم، جب توبہ کرو گے اللہ کہتے ہیں میں بتا دوں گا کہ میں لوگ معاف نہیں کرتے مگر میں معاف کر دیتا ہوں. مجھے 3-4 دن پہلے کسی نے ایک ڈرامے کا کلپ دکھایا. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ڈرامے دیکھتے ہیں، میں ڈرامہ نہیں دیکھتا الحمدللہ، مجھے شوق ہی نہیں ہے ڈرامہ دیکھنے کا. تو لیکن کلپ دکھایا، مجھے خیال ہوا کہ میں اس پر بات ضرور کروں گا کہ کس طرح سے ڈراموں فلموں میں آپ کے گھر کے ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے. عورت کو مرد کا باغی بنایا جا رہا ہے، بہو کو ساس کا باغی بنایا جا رہا ہے آزادی کے نام پہ. تو میں یہ بات اس لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں، ان لڑکیوں سے کہتا ہوں خدا کی قسم یہ ڈرامے فلمیں تمہیں آزادی نہیں دلا رہے، تمہیں برباد کر رہے ہیں. یہ وہ ڈرامے کا کلپ یہ دکھایا، اب پوری بات تو مجھے معلوم نہیں. شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے
کہ میری ماں سے معافی مانگ لو. کوئی اچھا کام کرے گا اگر یہ کلپ میرے اس کلپ کے ساتھ جوڑ کے چلا دے, اس ڈرامے کا کلپ بھی چلا دے اور یہ میرا کلپ بھی, پھر صحیح بات بنے گی. اگر کوئی کلپ چلا سکتا ہے نا چلا دے. شوہر بیوی سے کیا کہہ رہا ہے اپنی, کہ میری ماں سے معافی مانگو. بہو کہتی ہے کہ میں ساس سے معافی نہیں مانگوں گی, میری غلطی نہیں ہے. شوہر کھینچ کے ایک تھپڑ لگاتا ہے اپنی بیوی کو. سمجھ رہے ہو؟ شوہر کیا لگاتا ہے, کھینچ کے ایک تھپڑ. پھر اس کو خیال ہوتا ہے کہ شاید زیادہ لگا دیا میں نے, تو تھوڑا سا محبت سے بیوی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتا ہے, تو بیوی بھی اٹھا کے شوہر کو ایک لگاتی ہے زور سے تھپڑ. میں نے کہا اس پہ کمنٹس پڑھو کہ کمنٹس میں کیا ہے. کمنٹس سے لوگوں کی عکاسی ہوتی ہے. 99% پازیٹیو کمنٹس تھے کہ بیوی نے بالکل ٹھیک کیا ہے. بیوی نے کیا کیا ہے, بولو, ٹھیک کیا ہے. میں خواتین سے کہتا ہوں آپ کرو ایسا. شوہر تھپڑ لگائے نا, آپ بھی لگاؤ تھپڑ, بالکل آپ کا رائٹ ہے. اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, میں حلفیہ بولتا ہوں, شوہر سے محبت کی امید مت رکھو. وہ تمہیں سیکس کا ایک آلہ سمجھ کے یوز کرے گا, خدا کی قسم. ایک انسٹرومنٹ جو بازاروں سے ملتے ہیں نا, اس کے علاوہ تمہارا اپنے شوہر سے 2% کا رشتہ نہیں ہوگا. یہاں ہو سکتا ہے اگلا ڈرامہ یہ لوگ اس پہ بنا لیں, یا بنا بھی لیا ہو, کہ نہ ہو ہمیں شوہر کی ضرورت نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ شوہر نے تھپڑ مار کے اچھا کام کیا. ڈرامہ اگر خاندان کو جوڑنا سکھاتا نا تو کیسے بناتا ڈرامہ, وہ میں ابھی بتاؤں گا آپ کو. مجھ سے پوچھ کے بناتا نا تو میں بتاتا اس طرح سے بناؤ ڈرامہ, اس طرح سے معاشرے کی اصلاح ہوگی. یہ جو آپ نے ریپلائی دکھا دیا نا کہ شوہر نے تھپڑ مارا اور اٹھا کے بیوی نے بھی تھپڑ, تو جنہوں نے مجھے کہا نا, میں نے کہا ان کے یہ بولو کہ لندن میں باپ بھی بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. سمجھ رہے ہو نا, ماں بھی بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتی. لندن کی مثالیں دینی ہے تو پھر پوری مثالیں دیا کرو. لندن میں یہ نہیں ہو سکتا کہ شوہر بیوی کا خرچہ اٹھائے. لندن میں شوہر بیوی کا خرچہ نہیں اٹھاتا. لندن میں شوہر بیویوں سے بچے پیدا نہیں کرتے. لندن میں مرد بیوی سے شادی کرتا ہے 55 سال کی عمر میں. 25 سال کے لونڈے ان انگریز عورتوں کو نہیں ملتے. لندن میں ایک آدمی 100 عورتوں سے منہ کالا کر کے جب تھک کے بڈھا ہو جاتا ہے نا, پھر بیوی سے شادی کرتا ہے جا کے. جب لندن کو لینا ہے تو پورا لو لندن کو میرے بھائی, آدھا بولتے کیوں نہیں لو, آدھا نہیں لو. لندن میں انگریز بڈھے بیوی سے وفا کرتے ہیں, 100% کرتے ہیں. 50-55 سال کی عمر میں جب بڈھے ہو جاتے ہیں, 22 سال کا لونڈا بیوی سے وفا کرے اور شادی کر کے اس کا خرچہ اٹھائے. یہ آپ کو انڈا موڑ پہ اس کی مثالیں ملیں گی, اس کی مثالیں آپ کو لندن میں نہیں ملیں گی. سمجھ رہے ہو, ہم غریبوں کے یہاں مثال, میرے بھانجوں نے شادی کی, ایک 20 سال ایک 22 سال, تو 3-4 سال سے وفا کر رہے ہیں, کسی عورت سے ان کا ریلیشن نہیں ہے. یہ لندن میں مثالیں نہیں ملیں گی. ملیں گی 55 سال کے بڈھوں کی ملیں گی, جب کسی کام کے رہے نہیں تو بیوی سے, وہ کہتے ہیں بیوی سے گورا وفا کرتا ہے. حضرت آپ لندن سے آئے ہیں نا, صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو یہ لندن کی نا ڈراموں فلمیں بہت دکھا رہے ہیں, لندن میں عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. امریکہ میں کوئی ہاتھ اٹھا کے دیکھے تو او بھائی نہیں اٹھا سکتے, لیکن وہاں ماں بچے کو بھی چماٹ مار کے تو دیکھے. میرے پاس لندن سے عورتوں کے فون آیا, چیخ رہی ہیں فونوں پہ, کہہ رہے میں نے, ماں کہہ رہی ہے جس بیٹی کو میں نے پالا جوان کیا, ایک راتوں کو اس کے لیے جاگی, موبائل اس کے ہاتھ سے چھیننے کے لیے تھپڑ مارا اور اس نے مجھے جیل بھجوا دیا. تو لندن پورا فالو کرو. سمجھ رہے ہو, ان عورتوں سے کہتا ہوں کہ تمہاری بھی اولادیں ہوں گی تو وہ کیا کہ جس, اب یہ ڈرامے میں جو دکھا رہا ہے نا, بیوی میں بھی اٹھا کے کیا لگا دیا, شوہر کو چماٹ. تو نیچے 99% کمنٹس جو ہیں پازیٹیو کہ بہترین کام کیا. ایسے مرد کا یہی علاج ہونا چاہیے. ساس کو بہو پہ کوئی حق نہیں ہے, وہ کیوں معافی مانگے. مجھے لگا کہ اس قدر زہریلی یہ تحریک چل رہی ہے نا گھروں کو تباہ کرنے میں, گھروں کو بگاڑنے میں, کہ کسی مولوی کے 4 گھنٹوں کے بیان, درس قرآن ایک طرف, اور یہ ایک چھوٹا سا کلپ گھروں میں آگ لگانے کے لیے ایک طرف. اگر اس ڈرامے والوں میں تھوڑی سی غیرت ہوتی نا, گھر جوڑنا چاہتے, تو کیا دکھاتے وہ, شوہر بیوی سے کہہ رہا ہے میری ماں سے معافی مانگو, تو ڈرامے والا دکھاتا کہ بہو کی غلطی نہیں ہے, لیکن یہ سوچ کے اس نے معافی مانگ لی کہ اس کا مقام اللہ نے مجھ سے
बड़ा बनाया। हमने तो अपने बुजुर्गों से ये सीखा है, कोई बात नहीं यार, मेरे शौहर की क्या है ये, बोलो ना, माँ है, नहीं भी है मांग लो, छोटे बने जाओ। हाँ, सास बार बार टॉर्चर कर रही है, जहर उगल रही है, वो एक अलग बात है, उसका हल तो फिर ये कि अलग रहो, फिर भी चमाटा नहीं है, थप्पड़ फिर भी नहीं बनता। इसको हल ये कि भाई अलग, शरीयत भी यही कहती है अगर सास बहुत ज्यादा जहनी तौर पे टॉर्चर कर रही है तो भाई कहां रहो, फिर शौहर को हुक्म है कि बीवी को अलग लेके रखे। नॉर्मली हर घर में ऊंच नीच होती है, तो अगर सास ने कुछ गलती कर ली है तो छोटों को चाहिए कि वो क्या कर ले भाई, गलती नहीं भी है तो मान ले। मुझे याद है हमारे उस्ताद ने एक दफा मुझसे कहा, ये चीजें मदरसों में भी सिखाई जाती हैं, पहले हमारे घरों में भी सिखाई जाती थी, अब खत्म होती जा रही है सोसाइटी में। अब औलादों को, छोटों को बागी बनाया जा रहा है बड़ों के मुकाबले में। मुझे याद है मेरे उस्ताद ने एक दफा मुझे कहा, मैं शागिर्द था, मुझे उन्होंने कहा कि चाय बना के ले आओ, दूध की चाय ना। मैं दूध की चाय बना के ले आया, वो मेरी तरबियत करना चाह रहे थे। उन्होंने कहा मैंने तो आपसे ग्रीन टी का बोला था, आपने ग्रीन टी का नहीं, आपने दूध की चाय का बोला था। कह रहे हैं यार दूध की चाय कैसे, मैं तो ग्रीन टी का टाइम है ये। वो मुझसे खेल रहे थे, तरबियत करना चाह रहे थे। मैंने कहा नहीं जी, अब मैं बहस में लगा हुआ हूं। मैंने कहा नहीं भाई, आपने ग्रीन टी का बोला था। कह रहे यार, मैंने कहा आपने दूध की चाय का बोला। कह रहे यार मैं ग्रीन टी किस वक्त पीता हूं, मैं बहस पे बहस, बहस पे बहस, बहस पे बहस, मैं नहीं माना। तो वो फिर हंसने लगे ना। मैं बाहर आया तो फिर उन्होंने दूसरे शागिर्द से बोला, इसको जाके समझाओ कि मुझे पता है मैंने दूध की चाय ही का बोला है, मैं आपकी तरबियत करना चाह रहा हूं। अगर मैं एक बात पे अड़ गया हूं, मैं आपका उस्ताद हूं, मैं आपसे उम्र में 20 साल बड़ा हूं, तो आप बोलो सॉरी। क्या बोलो? सॉरी। चले मुझसे सुनने में गलती हुई होगी, मैं ग्रीन टी बना के ले आता हूं, क्या ख्याल है? कितना टाइम लगेगा इसमें यार? इस गलती पे कोई आपको फांसी के फंदे पे थोड़ी लटका रहे हैं, या कोई आपके खिलाफ फतवा थोड़ी लिख के दे रहे हैं कि इस कमबख्त को मैंने ग्रीन टी का बोला और ये दूध की चाय बना के ले आया, लिहाजा ये दायरे इस्लाम से खारिज है, इसको मदरसे से निकालो, इसको थप्पड़ मारो, इसको उल्टा लटका के चित्रौल लगाओ, इस बदतमीज है। भाई कुछ भी नहीं हो रहा ना। एक बहस करने के बजाय बहस खत्म करने का तरीका ये है कि आप बोल दो सॉरी, मुझसे सुनने में क्या हुई होगी, गलती हुई, खत्म, किस्सा खत्म। भाई आप छोटे बन जाओ और बड़े को क्या बना लो बड़ा। मुझे इससे इतनी इबरत हुई ना, मैंने कहा यार मेरी गलती है। ये वो ड्रामा था जो सोसाइटी में इस्लाह पैदा करने के लिए था। ये भी ड्रामा ही रचाया ना उन्होंने। उसका असर क्या हुआ? एक दफा मेरे टीचर से गलती हुई तो हमारे हजरत ने इंक्वायरी करना शुरू कर दी कि गलती किसकी है, शागिर्द की गलती है या टीचर की। अल्लाह की कसम मैंने वो अपने ऊपर डाल दी, क्योंकि मेरे जहन में ये वाकया था कि बड़े की गलती किस पे डाल दो। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही कोई फोहश काम किया और आप बोलो मैंने किया। ऐसा नहीं हो कि उसने चोरी की है और आप बोलो, आप अपना हाथ कटवा के बैठे। छोटी मोटी चीजें जो ऊंच नीच होती रहती है, अब वो मिस्टेक उनकी थी। अब मुझे पता था कि अगर मैंने उन पे डाल दी तो बहुत सख्त नाराज होंगे, तो मैं अपने ऊपर डाल दूं। हम छोटे हैं भाई, बच्चों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने सख्ती से पूछा, ये आपकी गलती है उनकी गलती? मैंने कहा हजरत मेरी गलती है। हजरत ने मुझे डांट लगाई, मुझे थोड़ी देर खड़ा किया सजा में, फिर फरमाया एक टांग पे खड़े हो जाओ। थोड़ी देर एक टांग पे खड़ा किया, फिर बिठा दिया। 2-3 दिन तक तंबी करते रहे, आपने ये क्यों किया, आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा आइंदा एहतियात करूंगा। 2-3 दिन के बाद खत्म। गलतियों को भी ज्यादा नहीं खींचना चाहिए ना, हो गई खत्म करो, मिट्टी डालो यार, खत्म। उसके बाद हमारे उन्हीं उस्ताद को ना, जिन्होंने मुझे दूध की चाय का बोला था, उन्होंने फिर अलग से इंक्वायरी की। फिर पता चला गलती मेरी नहीं थी, किसकी थी? वो इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, इतना खुश हुए। उन्होंने कहा वेल डन, ठीक है। तो सोसाइटी की जब इस्लाह करना चाहते हो तो छोटे को समझाया जाता है, यार बड़ा बड़ा किस बात का है, वो छोटी मोटी ऊंच नीच घर में सासों से हो जाती है, क्या करो, इग्नोर करो। तो ड्रामे ने अगर इस्लाह करनी होती ना, तो सास अगर गलती करती तो बहू को यह समझाया जाता, ये दिखाया जाता कि देखो गलती सास की थी, मगर बहू ने क्या कर दिया, अपने ऊपर डाल दिया। ठीक है, मैं हर सास की बात नहीं कर रहा, बाज़ें तो बहुत टॉर्चर, हमें भी इस सोसाइटी में पले बड़े हैं, हमें पता है घरों में क्या होता है। तो अगर ज्यादा मसला हो रहा है तो फिर अलग रखो, फिर बीवी को माँ के साथ रखना जायज नहीं है। अगर वो बात सासें पागल कर देती हैं बहुओं को, ताने दे दे के ऐसा मारती हैं ना, ऐसे यानी तानों से मारती हैं, हाथ से नहीं मारती।
ہاتھ سے مارے نا تو نظر آ رہا ہوتا ہے. تانے, عورتوں کے تانے ایسے ہوتے ہیں کہ تمہاری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا وہاں سے ان کے تانے شروع ہوتے ہیں. وہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بہویں بھی دے رہی ہوتی ہیں, ساسیں بھی, نندے بھی, ان کی لڑائیاں ایسی ہوتی ہیں تم چنگیز خان کی لڑائیوں کو بھول جاؤ. تو اس لیے اگر ایسا کہیں ہو رہا ہے نا تو پھر الگ رکھو, الگ. اچھا, دوسرا کام یہ ہوتا, وہ ڈرامے میں یہ دکھایا جاتا کہ دیکھو پہلی بات یہ, پھر یہ دکھایا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا کہ بھائی غلطی کون مان لے, بہو. اور اگر ایسا نہیں ہے کہ بہو غلطی نہیں مان رہی تو پھر یہ دکھایا جاتا کہ شوہر سمجھا رہا ہے, تھپڑ نہیں مارنا. اس کو سمجھایا جاتا کہ اتنی سی بات پہ تھپڑ نہیں بنتا ہے. تو یہ جوڑ پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتا. تیسرے اسٹیپ میں اگر شوہر نے تھپڑ مار بھی دیا, غلط کیا, تو ایسے موقع پہ ڈرامے میں اگر سوسائٹی کی اصلاح کرنا چاہتا نا تو ہرگز یہ نہیں دکھاتا کہ آگے سے رپلائی عورت نے کیا ہے. وہ یہ دکھاتا کہ خاندان کے بڑے شوہر کو لے کے بیٹھے کہ بیٹا اتنی بات پہ تھپڑ بنتا نہیں ہے, اس سے اصلاح نہیں ہوگی. تمہاری بیوی کے دل میں تمہاری ماں کی محبت پیدا ہونے کے بجائے اور نفرت پیدا ہوگی, کیونکہ عورت یہ کہے گی میرا شوہر جو مجھ سے نفرت کر رہا ہے, مجھے مار رہا ہے, وہ میری ساس کی وجہ سے. تو اس سے ساس بہو کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے, اس سے ساس بہو کے تعلقات کیا ہو جائیں گے, خراب. تو یہ دکھاتے کہ اس طرح سمجھایا جا رہا ہے. کوئی انسان کا بچہ ہوگا تو کھوپڑی میں اس کے آ جائے گا. اور اگر پھر بھی اس نے تھپڑ لگا دیا, اس طرح عورت کو, شوہر کو سمجھایا جاتا. اور عورت کو کیا سمجھایا جاتا کہ عورت مرد پہ کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھاتی. اس نے کیا, غلط کیا, ہم خاندان کے بڑے اس کو سمجھائیں گے, بٹھائیں گے کہ ایسا دوبارہ مت کرنا. بیٹا تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم شوہر پہ ہاتھ اٹھاؤ. وہ سربراہ ہے. کبھی دیکھا کہ کسی نے سربراہ پہ ہاتھ اٹھایا ہو؟ اس کی کیا حیثیت رہے گی 2 ٹکے کی؟ سے سوائے طلاقوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اور جب طلاق ہو کے یہ عورت جائے گی نا تو آپ کیا سمجھتے ہو, اس کو کوئی بہت اچھا آدمی مل جائے گا جو آئندہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا اس کے اوپر. یہ تو پسند کی شادی تھی جس میں یہ ہو گیا. تو جب ثواب کی نیت سے شادی ہوگی, خالی صرف طلاق یافتہ سے کر رہا ہے, صرف ثواب کی نیت سے, اس کا کیا حال ہوگا؟ سوائے گھروں کو توڑنے کے, برباد کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. مرد کبھی بھی برداشت نہیں کرتا کہ عورت اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے. اس سے اس کے دل میں 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہتی. وہ پھر جان چھوڑائے گا, بولے گا ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کرو, ذمہ داریاں نہ اٹھاؤ اس کی. اور ہو رہا ہے. اس کا نقصان اینڈ میں عورت ہی کو ہونا ہے. تبھی جو خاندانی لوگ جو بیٹیوں کا گھر بساتے ہیں نا, وہ اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ سمجھاتے ہیں بیٹا شوہر کی اونچ نیچ کو تم نے گھر بسانے کے لیے برداشت کرنا ہے. اپنا بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے برداشت کیا تو آج ہم لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. یہ باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں نا, صرف زبانی نہیں کر رہا, اپنے بچوں کے لیے بھی ہم نے یہی لا بنایا ہوا ہے. ہم بھی بیٹیوں والے ہیں, دامادوں والے ہیں, ہم نے بھی یہی لا بنایا ہوا ہے کہ تھوڑی اونچ نیچ ہو کوئی بات نہیں, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کی زندگی اپنے سسرال سے وابستہ ہے. شوہر کبھی غصے میں ہوتا ہے, کبھی نارمل موڈ میں ہوتا ہے, گھر بسانے کے لیے اونچ نیچ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ چیزیں دادیاں نانیاں سکھایا کرتی تھیں, اور آج میڈیا نے وہ ساری صدیوں کی تہذیب کی ایسی کی تیسی کر دی. یہ چند کلپ چھوٹے چھوٹے چل رہے ہوتے ہیں, ایسی آگ لگا رہے ہوتے ہیں سوسائٹی میں کہ ان کو پتا نہیں کہ ان کے اپنے گھر تو بسے نہیں ہوتے, ان کی اپنی زندگی کیا ہوتی ہے. ان کو نہ شوہر کی محبت ملتی ہے, ان کو نہ باپ کی محبت ملتی ہے. باپوں سے بدتمیزیاں اتنی کی ہوئی ہوتی ہیں کہ باپ بھی ان کو اپنی بیٹیاں نہیں سمجھ رہا ہوتا. یہ صرف میڈیا پہ آ کے ہوتے ہیں, باپ بیٹی میں اتنا اچھا ریلیشن, کیمرہ ہٹتے ہی وہ ریلیشن گیا تیل لینے, ٹھیک ہے, کیمرے کے بعد کوئی ریلیشن نہیں. ابے کیا ریلیشن ہوگا, پارک میں 2 بجے بیٹھی ہوئی ہے, باپ فون کر کے پوچھ نہیں سکتا کہ یہاں کیا کر رہی ہو 2 بجے, تو یہ کیا ریلیشن ہے؟ تو یہ سب ایسی کی تیسی کر دی ہے سوسائٹی کی. تو ایسے ڈراموں سے آپ کبھی بھی متاثر نہ ہو, اور گھروں میں پابندیاں لگاؤ, اپنی بیٹیوں کو مت دکھاؤ. یہ بیٹیاں کل تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گی. آپ کو یاد ہے ایک بول فلم آئی تھی, اس میں ایک غریب باپ دکھایا جس کی اتنی ساری بیٹیاں ہیں, کھانے کو روٹی نہیں ہے, تو بیٹی غصے میں باپ کو کیا کہتی ہے, جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا ہے. کیا سکھا رہے ہو یار تم بیٹیوں کو یار. آپ کا کیا خیال ہے, ہر گھر میں چولہا جلتا ہے, بہت سے گھروں میں غربت ہے, ان سب بچیوں کو باپ کے خلاف کھڑا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ سب بچیاں, ہزاروں لاکھوں بچیاں باپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گی. کم بخت جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا ہے, کھلا نہیں سکتے تھے پیدا کیوں کیا. کیا ہر گھر میں روٹی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو سیدہ فاطمہ پہ اعتراض ہوتا ہے, ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن چولہا
نہیں جلتا تھا. کیا ہمارے نبی کی بیٹی نے نبی سے یہ کہا کہ جب 40 دن چولہا نہیں جلتا, کھلا نہیں سکتے, تو اے اللہ کے رسول آپ نے نسل کیوں نہیں روکی, آپ نے پیدا کیوں کیا ہمیں؟ سب سے پہلے اعتراض تو وہاں جائے گا. غربت تو ہمارے ملک میں بہت ہے, سب یہ گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں گے. آپ اس کو بتاؤ, ڈرامے میں فلم میں یہ دکھانا چاہیے تھا کہ بیٹا کھلا نہیں سکتا تھا, پھر بھی اللہ نے کھلا کے تجھے 6 فٹ کا بنا دیا ہے. اتنی بڑی کیسے ہو گئی بغیر کھائے؟ اور اتنا کھایا ہے کہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے. یہ جب زیادہ کھاتا ہے تو اس طرح بولتا ہے, کم کھانے والے میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا, بہت زیادہ کھایا ہے. اور پھر میں اگر فلم بناتا نا تو پھر میں یہ بھی بولتا اس کو, میں بولتا کہ بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی, میں کھلا سکتا نہیں تھی, پیدا کر دیا, لیکن اب اس غلطی کی تلافی ہو سکتی ہے. بندوق لو, مارو اپنے آپ کو ختم. بھائی ریورس بھی تو یہ عمل ہو سکتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ غلط پیدا ہو گئے نا, تو جو کام غلط ہوا ہے اس کو بھائی آپ آگے نکل گئے, مڑنا آپ نے یہاں تھا, آپ نکل گئے, تو یو ٹرن لیا جاتا ہے نا بھائی 180 پہ واپس. تو آپ غلط پیدا ہو گئے, اب کھانے کو ہے نہیں, پیدا غلط ہو گئے آپ, کوئی بات نہیں ہے. تو آپ نہ پیدا ہوں, نہ پیدا ہونے کا مطلب کیا؟ ختم. 1 سیکنڈ آپ کہہ سکتے ہو موت کی تکلیف ہوتی ہے, بھائی یوں اٹھا, رپورٹ یہ ہے کہ ایسے تکلیف 1 سیکنڈ کی ہوگی, مر جائے گا. تو غربت کی تکلیف سے تو اچھا ہے نا, تو یوں کرو, ختم. تو اگر کوئی بیٹی باپ کو یہ تانا دیتی ہے نا کہ جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کیا, تو باپ کو چاہیے بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی, یہ بندوق ہے, یہ گولی ہے, میں اپنے سر پہ قتل نہیں لینا چاہتا, خود اپنے آپ کو مار دو, 2 منٹ کے اندر ختم. آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے غریب خودکشیاں کرتے بھی تو ہیں, خودکشیوں کا ریشو غریبوں سے زیادہ امیروں میں ہے, یہ ذہن میں رکھنا. خودکشیوں کا ریشو غریبوں سے زیادہ کس میں ہے؟ ان لوگوں میں ہے جن کی توندیں پھول بھری ہوئی ہیں. جو غریب خودکشی کرتے ہیں نا, وہ غربت کی وجہ سے نہیں کرتے, ان میں برداشت نہیں ہے. تو برداشت تو چاہے مالدار میں یا غریب کسی میں بھی نہیں ہوگی, تو وہ خودکشی کی طرف جائے گا. اور جن میں برداشت ہے وہ 40 دن بھی فاقوں میں گزار دیتے ہیں. ہم نے ایسے لوگوں سے میں ملا ہوں جو جیلوں میں بند تھے, کئی ہفتے کھانے کو نہیں ملا ان کو. وہ کہتے تھے کہ ہم ایسے بھوک سے تڑپتے تھے بھوک سے کہ کہتے ہیں ہمارے ساتھی کو ایک دفعہ بسکٹوں کا چورا نظر آ گیا. وہ نہیں بسکٹ کسی نے پنی پھینکی ہوئی تھی, کہہ رہے ہم نے وہ پنی اٹھائی اور چورے کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. 2 بندے تھے جیل میں, بھوک سے کیا حال ہوگا. اور کہہ رہے ہماری یہ حالت تھی کہ ہلا بھی نہیں جا رہا. چورے کے 2 برابر حصے کیے, ایک حصہ یوں کر کے کہتے ہیں میں نے زبان پہ رکھ کے کافی دیر تک چاٹتا رہا کہ نگلنا نہیں ہے فوراً, تاکہ تھوڑا ٹیسٹ آتا رہے. خودکشی بولو نہیں کی. تو جو نہیں کرنا ہوتا نا ایسی بھوک میں بھی نہیں کرتا, اور جو کرنے والے ہوتے ہیں اتنی بڑی بڑی توندیں 1000 گز کے بنگلوں میں, اس کے بعد بھی پھنکے سے لٹکے ہوئے صبح دریافت ہوتے ہیں. تو لوگوں کو غربت مہنگائی ختم کرنے کی کوشش کرواؤ, نسل روکنا اور اس طرح کی فلمیں بنانا اور بیٹیوں کو باپ کے خلاف بدتمیز بنانا, ان چیزوں پہ لوگوں کو مت لے کر آؤ. اور آئندہ کوئی ایسا کلپ دکھائے نا کہ شوہر نے بیوی کو تھپڑ مارا, بیوی نے بھی جواب میں تھپڑ مارا, اس پہ نیگیٹو کمنٹس کیا کرو, پازیٹو کمنٹس نہ کیا کرو. کیونکہ آج یہ ڈرامے والے یہ دکھا رہے ہیں نا کہ شوہر نے بیوی کو تھپڑ مارا, بیوی نے بھی مارا, کل پتہ یہ کیا دکھائیں گے کہ باپ نے بیٹے کو تھپڑ مارا, جواب میں بیٹے نے بھی باپ کو تھپڑ مارا. اس پہ بھی لوگ کلیپنگ کر رہے ہوں گے, ویل ڈن. ابھی چونکہ اتنے ماڈرن ہم ہوئے نہیں ہیں, لیکن اس ماڈرنزم کی طرف ہمارا میڈیا ہمیں آہستہ آہستہ لے کے جا رہا ہے. تو کل یہ بھی ابھی سوسائٹی اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہی, کل اس کو بھی ایکسپٹ کرے گی اور بولے گی باپ نے تھپڑ مارا تو بیٹا اور باپ کے ایک جیسے رائٹ ہیں. انگریزوں کے ایک جیسے رائٹ ہوتے ہیں, کوئی فرق نہیں ہوتا, لہذا بیٹے نے بھی تھپڑ مارا. پھر کل دکھائیں گے ماں نے بیٹی کو تھپڑ مارا, بیٹی نے بھی کھینچ کے تھپڑ مارا, لوگ کلیپنگ کریں گے, ویل ڈن. ایسی ماں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. پھر دکھائیں گے ٹیچر نے, ہمیں تو کالج میں بھی ہم نے ٹیچروں سے تھپڑ کھایا ہے, ہمارے تو ذہن میں بھی نہیں. میں کالج میں تھا, میرے ٹیچر نے مجھے تھپڑ مارا تھا, ذرا سی بات پہ مارا, غلط کیا, نہیں مارنا چاہیے تھا, لیکن ہمارے ذہن میں تصور بھی نہیں کہ ہم بھی ٹیچر پہ ہاتھ اٹھائیں. اگر اٹھا لیتے, میں سمجھتا ہوں موت تک سکون نہیں ملتا. اب تک ضمیر ملامت کرتا کہ یار میں نے کیا ہے, میں ٹیچر پہ ہاتھ اٹھایا. بے سکون ہو جاتا کہ نہیں. جب تک اس کے پاؤں میں گڑ گڑا کے معافی نہ مانگ لیتا ہمیں سکون نہیں ملتا. ایک مقام ہے مرتبہ بھائی, اس نے غلط کیا, بلا وجہ تھپڑ مار دیا, لیکن ہم تھپڑ کیسے مارے, ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے یار, اپنے ٹیچر پہ ہاتھ اٹھتے. لیکن کل میڈیا دکھائے گا کہ ٹیچر نے اسٹوڈنٹ پہ تھپڑ مارا, اسٹوڈنٹ نے کھینچ کے
टीचर को, और कमेंट्स में क्या होगी? क्लैपिंग। अभी सिर्फ मियां बीवी के रिश्ते को तोड़ रहे हैं ये लोग, कल बाप बेटे के रिश्ते को भी तोड़ेंगे, माँ बेटी के रिश्ते को भी तोड़ेंगे, सास बहू के रिश्ते की तो ऐसी की तैसी पहले ही कर चुके हैं, कुछ मजहबी स्कॉलर भी उनकी बातों में आ गए हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता बहन भाइयों के रिश्ते को तोड़ेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चचा भतीजे को, मामू भतीजे भांजों के रिश्ते को तोड़ेंगे। फिर पता है सिर्फ एक रिश्ता इंसान का रह जाएगा, वो होगा कुत्ता, जो गोरे का है। गोरे को, कुत्ते को हल्का मत समझो। ये कुत्ता, गोरा जो कुत्ता लेके घूमता है, खुदा की कसम ये बहुत सारे मैसेजेस लेके घूम रहा होता है। वो बता रहा होता है कि मुसलमानों होश के नाखुन लो, अगर तुमने बरवक्त शादियां नहीं की, बच्चे पैदा नहीं किए, बड़े छोटों का अदब नहीं किया, अपने खानदानी निजाम को नहीं बचाया, अपनी रिवायात को नहीं बचाया, तो तुम्हें जो मोहब्बत बाप से मिलनी चाहिए थी वो भी कुत्ते से मिलेगी, जो मोहब्बत माँ से मिलनी चाहिए थी वो भी कुत्ते से, जो पोते नवासों से मिलनी चाहिए थी उसका ऑल्टरनेट भी कुत्ता, जो बहन भाइयों से रिलेशन होना चाहिए था वो रिलेशन भी तुम्हें कहां से मिलेगा? कुत्ता। तो हर चीज की जिम्मेदारी कुत्ता उठाएगा। मेरे भाई ये कुत्ते पे इतना बोझ मत डालो, इतना बोझ मत डालो। तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही हैं, काश ये बातें खोपड़ी शरीफ में बैठ जाएं किसी तरीके से। हम चीख रहे हैं, अमल करके दिखा दिया भाई, हम तो बदअमल लोग हैं। लेकिन इसमें हमने शादियां भी करके दिखा दी, बच्चे भी पैदा करके व्लॉग में दिखा, इसलिए मुझे शौक नहीं है बच्चे दिखाने का, इसलिए दिखा दिए कि यार हम भी तो है ना। लोग कहते हैं तुम्हारे पास पैसा है, अबे जब हमारी शादियां थी हमारे पास फटफटी बाइक थी पुरानी सी, मैंने 6 महीनों की किस्त पे FX खरीदी थी पिचकी हुई। उस वक्त मेरी 3 बीवियां थी, समझ रहे हो, और 10-11 बच्चे तो उस वक्त भी थे। ये तो बाद में सुस्ती का शिकार हुआ हूं मैं। उस वक्त भी हम इसी तरह खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे कोई अमाल थोड़ी है जिसकी वजह से हम खुश हैं, कोई इतने नेक आदमी थोड़ी हैं। ये तो बस एक फितरत से बगावत नहीं की हमने। तभी मुझे डर लगता है कि ये सिदराज ना हो, अल्लाह की तरफ से ढील ना हो। तो इतना कुछ बता दिया, 20 साल से मैं ये चीख रहा हूं कि नस्ल बचाओ, बच्चे पैदा करो, औरत को घर का हाउस वाइफ बनाओ। अब ये कितनी बड़ी मीडिया में एक बहस चल रही है, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप यूं करें। अबे वाइफ होती ही हाउस है, हाउस में है, हाउस के बाहर जो है वो वाइफ कहां रही? फिर नहीं आई मेरा ख्याल है बात। वाइफ का मतलब ही हाउस वाइफ ही है भाई, जो हाउस में नहीं है तो फिर हाउस नहीं, वो होटल है। रात को मियां बीवी की मुलाकात होती है, वो होटलों में भी हो जाती है, ठीक है ना? नहीं आएगी समझ में, खुदा की कसम बहुत मुश्किल है समझाना। हाउस वाइफ, ये वाइफ का जो लफ्ज है ना, इसमें हाउस घुसा हुआ है, ये वाइफ से अलग नहीं हो सकता। वो पूरी वाइफ है ही नहीं जो हाउस वाइफ नहीं है भाई, वो आधी वाइफ है आधी कुछ और है। तो वाइफ कहां हुई फिर वो? तभी देखो अरबी में बीवी को अहले बैत कहा जाता है। अहले बैत, अहले बैत का मतलब पता है क्या है? बैत घर को कहते हैं, अहल वाला, अहलुल माल माल वाला, अहले कुत्ता कुत्ता वाला। अब ये भी आ गया ना मार्केट में। आप लोगों से यूं मिला करो, पूछा करो आप कुत्ते वाले हो या बीवी बच्चे वाले हो, यानी आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि माल कमा के बुढ़ापे में कुत्ता रखना चाहिए या बचपन में जल्द शादी करके बाले होके जल्द शादी करके बीवी बच्चे पालने चाहिए, इस तरह से पोते नवासे पालने चाहिए या कुत्ता। ये अब एक कॉन्सेप्ट को सोसाइटी में लेकर आओ कि 2 कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। एक गोरे का कॉन्सेप्ट, वो क्या है? कुत्ते वाला। सारे गोरे ऐसे नहीं होते, लोग नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं नहीं वहां भी बड़ी बड़ी फैमिलियां, मैं मुझे पता है बड़ी बड़ी वहां भी फैमिलियां हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से क्या हो रही है? शॉर्ट है। अभी भी वहां भी खानदानी लोग भी हैं, ऐसा नहीं है, हम इतने बेवकूफ हैं नहीं जितना आप हमें समझते। लोग कहते हैं 1 हफ्ता मुफ्ती साहब अमेरिका रहकर आए हैं, रिपोर्टें ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे पूरी जिंदगी अमेरिका में गुजरी हो। भाई हम अमेरिका 1 हफ्ता रहे हैं, लेकिन गोरों के मुल्कों में 1 हफ्ता नहीं रहे, बहुत सारे मुल्कों में बहुत दफा बहुत सारे हफ्ते रहे हैं। तो कल्चर सबका क्या है? घरों के अंदर की पोजीशन सबकी एक जैसी है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे हांगकांग हो। नहीं आ रही मेरे ख्याल है खोपड़ी में बात, तो इसलिए तो वो क्या कह रहा था मैं, बातें इधर उधर बहुत हो रही हैं यार, आज बहुत ही ऊट पटांग किस्म का बयान चल रहा है, यानी ऊट पटांग का मतलब बेतरतीबी सा चल रहा है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आपको देख के मुझे अहमद याद आ रहा है, तो नाराज नहीं होइएगा, मजाक कर रहा हूं। तो क्या कह रहा था मैं, अभी जो आखिरी बात चल रही थी वो तो हो गए ना, कुत्ते से पहले क्या बात चल रही थी?
ہاں اہل بیت کی بات کر رہا تھا نا کہ وائف تو ہوتی ہی ہاؤس ہے بھائی. ہاؤس کا لفظ وائف کی ڈیفینیشن میں گھسا ہوا ہے. تو اب دیکھو عربی میں گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے, بیوی کو. تبھی قرآن کہتا ہے نا انما یرید اللہ لیطہرکم اہل البیت, اے اہل بیت اللہ چاہتا ہے تمہیں ہر برائی سے پاک کر دے. تو یہاں اہل بیت سے نبی کی بیویاں مراد ہیں. تو بیویوں کو اللہ نے کیا کہا؟ اہل بیت. اہل مانا والا, بیت مانا گھر, تو اہل بیت گھر والا یا گھر والی. تو عربی میں بیوی کو کہتے کیا ہیں؟ گھر والی. اس کا مطلب گھر والی اور بیوی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح اردو میں بھی گھر والی کہتے ہیں. یار میرے گھر والے منع کر رہے ہیں, کہتے ہیں نا گھر والے, تو مطلب وہ جو گھر میں رہتے ہیں, وہ بیوی اور چھوٹے بچے رہتے ہیں گھر میں. بڑے بچے تو نکل جاتے ہیں, کوئی امریکہ کوئی جاپان کہاں کہاں چلے جاتے ہیں. تو اگر وہ گھر والی ہی نہیں ہے تو پھر اٹ مینز وہ بیوی ہونے کا اس میں عنصر ہے ہی نہیں. اس لیے بھائی گھریلو عورتوں سے نکاح کیا کرو میرے بھائی جان. سمجھتے ہو؟ مت متاثر ہو ان لبرل اور سیکولر لوگوں کے نعروں کے. یہ بزبان حال کہہ رہے ہوتے ہیں خود تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ نہ عورتوں کے حقوق کے علمبردار ہیں نہ مردوں کے حقوق کے علمبردار ہیں. ان کے پاس نہ عورت کے حقوق ہیں نہ آدمیوں کے حقوق. یہ سب کے حقوقوں کی ایسی کی تیسی کر دی. میرا نام عامر اعجاز ہے, میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. کورنگی کراسنگ میں رہائش پذیر ہوں. دودھ والی, اچھا یہ تو وہی دودھ والی بکریاں آپ سے ہم خریدیں گے. دودھ والی بکریاں فری میں نہیں لیں گے انشاءاللہ. دودھ والی بکریاں, دودھ والی بکری کا بزنس بہت ٹائٹ ہے. میرا خود ارادہ ہو رہا ہے میں یہ بزنس کروں یار دودھ والی بکریوں کا. اصلی شہد کی پہچان یہ ہے کہ چھتے سے توڑ کے آپ خود لے کر آئے ہو, کسی لیب میں نہیں پتا چلتا. یہ ذہن میں رکھنا. نہ اصلی شہد کا ذائقہ بعد دفعہ خراب ہوتا ہے. یعنی خراب سے مراد نقلی نہیں. اصلی شہد کی علامت ہے جمے گا. جو جم نہیں رہا اس کا مطلب گڑبڑ ہے, کیمیکل ڈالے ہوئے ہیں. کوئی بھی لیکوڈ چیز ہوگی وہ ٹھنڈ میں جمے گی. البتہ جو بیر کا شہد ہے وہ ذرا مشکل سے جمتا ہے, وہ جلدی نہیں جمتا. اور پلوسا درخت کا شہد ہے KPK میں, وہ گرمیوں میں بھی جم جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نقلی ہے, تو لہذا اس کو نہ جمانے کے لیے اس میں چیزیں ڈالی جاتی ہیں, پھر نہیں جمتا. لوگ کہتے ہیں اصلی ہے. تو ہم لوگ بہت بے وقوف لوگ ہیں. ان کو تبھی تو میرا شہد کا بزنس کا بیڑا غرق ہو گیا. میں اصلی شہد بیچتا تھا, چلا ہی نہیں. ایکسپورٹ کرنے لگا تھا میں. ایک پارٹی آئی میرے پاس, میں نے ان کو شہد دیا, بتایا کہ یہ اوریجنل ہے. تو انہوں نے کیا کیا, وہ رکھے جم گیا. آ کے کہنے یہ تو چینی ہے جما ہوا ہے. حالانکہ وہ چینی نہیں تھی, وہ موم کے وہ ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں چاہیے. میں نے کہا مرضی ہے بھائی آپ کی. پھر کہتے ہیں آپ مولانا ہو کے یہ کام کر رہے ہو. میں نے کہا مولانا ہو کے یہ کر رہا ہوں, مولانا نہیں ہوتا تو میں اس میں کیمیکل ڈال کے اس کو جمنے سے بچا رہا ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ تو ہم نے پھر اندازہ لگا لیا کہ پاکستان میں اگر کوئی خالص چیز بیچ رہا ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا احمق اور سب سے بڑا بے وقوف ہے. یہاں خالص چیز سوسائٹی میں چلے گی. اب بکری کے دودھ کے بھی کچھ لوگ بزنس کر رہے ہیں. تو میرا اپنا بھی ارادہ ہوا کہ ایک شوق بھی ہے, تو چلو اسی شوق کو بزنس بنا لو. اب بکری کے دودھ میں کیا ہوتا ہے, خالص دودھ اگر آپ بیچو گے نا تو کسی دن دودھ تھوڑا سا گاڑھا آئے گا, کسی دن دودھ تھوڑا سا پتلا آ جائے گا, کسی دن دودھ میں تھوڑی پیاز کی مہک آ رہی ہوگی, آپ نے بکری کو پیاز کھلا دیا اس دن, کسی دن دودھ میں کچھ اور آ رہا ہوگا. لوگ کہیں گے یہ کیا ہے. میں نے گائے پالی تھی نا, بزنس کی نیت سے نہیں پالی تھی, گھر کی گائے تھی, لیکن گھر میں اتنا دودھ تو میں استعمال نہیں کر سکتا تھا, 4-5 کلو گھر میں چلا جاتا. باقی ہم نے کہا چلو محلے والوں کو بیچ دو. بغیر پروفٹ کے بیچ رہا تھا میں, کوئی پروفٹ نہیں رکھے. اس میں شکایتیں آ رہی ہیں, حضرت آج کا دودھ تو بالکل سفید تھا, حضرت آج کا دودھ میں تو پیلا پن بہت آ رہا ہے, حضرت اس دن ہم نے دودھ کو بوائل کیا تو اتنی موٹی ملائی تھی, آج دودھ کو بوائل کیا تو ملائی ہے نہیں. بیٹھ کے وضاحتیں ہی دیتے رہو. بھائی گائے اپنی مرضی سے دودھ دیتی ہے, کمپنی کی مرضی سے دودھ نہیں دیتی. کبھی گرمی زیادہ ہوگی اس نے کم کھایا ہے, یا کبھی ایسی گھاس کھا لی اس میں فیٹ کم بنا ہے تو کم ملائی ہوگی. کبھی کچھ, کبھی آرگینک چیزیں اسٹیبل نہیں رہتی, ایک جیسی کبھی بھی نہیں رہتی. یہی اس کے خالص ہونے کی علامت ہے. کمپنیاں کیا کرتی ہیں, اب شہد کی کمپنیاں کیا کرتی ہیں, آپ ان کا شہد پوری دنیا میں کہیں سے بھی لے لو, ایک ہی جیسا ٹیسٹ ہوگا اور ایک ہی فارم میں ہوگا. وہ وجہ کیا, وہ میں نہیں کہہ رہا ان میں ملاوٹ کرتے ہیں, وہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, وہ مشینیں چلا کے ان کا پانی سک کر لیتے ہیں.
شہد میں، تاکہ اس میں جو سیلان ہے، بہاؤ ہے، وہ کم ہو جائے. تو کچھ نہ کچھ کرتے ہیں تاکہ ایک ٹیسٹ کو مینٹین رکھا جا سکے. آرگینک چیزوں کا ٹیسٹ ہمیشہ ایک جیسا بولو نہیں ہوتا. شہد جب بھی اتارو گے نیا ذائقہ ہوگا. کبھی پتلا شہد نکلے گا، کبھی گاڑھا شہد نکلے گا، کبھی تھوڑا وائٹ کلر کا ہوگا، کبھی تھوڑا ڈارک کلر کا ہوگا. اس طرح سے بزنس نہیں ہو سکتا. شہد میں بھی ہمارے ساتھ یہی ہوا. وہ شہد لے کے جا رہا ہے، یہ تھوڑا ڈارک کلر کا آ رہا ہے. مفتی صاحب پچھلے سال تو بڑا لائٹ چمکتا ہوا کلر تھا، اب تھوڑا ڈارک کلر ہے. بس وہی نا، کس درخت پہ ہے، کس موسم میں ہے، کون سے پھول اس نے چوسے ہوئے ہیں، مکھی کا موڈ ایک ایسا تھا. یہ سب چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. گائے کا موڈ ہوتا ہے تو دودھ دبا کر دیتی ہے، موڈ نہیں ہوتا تو دودھ کی کوالٹی گرا دیتی ہے وہ. اب گائے کا موقع میں لطیفے سناؤں گا گائے کو بٹھا کے اس کا موڈ صحیح کرنے کے لیے. تو میں نے لوگوں سے بولا بھائی یہ ہماری گائے کا دودھ ہے، میرا کوئی بزنس نہیں ہے، یہ آپ نے لینا ہے لو، ورنہ پتلی گلی سے نکلو. ملاوٹ کوئی نہیں ہو رہی ہے اس میں، آگے دیکھ لو. لیکن لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا بھائی. خالص چیز کی کھوپڑی میں دودھ کو پہچانتے ہیں موٹی ملائی سے. موٹی ملائی یہ خالص ہے. حالانکہ جتنی زیادہ بلائی ہوگی وہ دودھ صحت کے لیے اتنا ہی زیادہ نقصان دہ ہے. اس کا مطلب اس میں منرلز نہیں ہے، اس میں فیٹ بہت زیادہ ہے. جب گائے کو، بھینس کو آپ گھاس کھلاؤ گے نا، دودھ کی کوالٹی اچھی ہوگی صحت کے لحاظ سے، ملائی کم ہو جائے گی. جب آپ اس کو وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ونڈے، اس کو پتہ نہیں کیا کیا چاکلیٹیں کھلاؤ گے نا. ہمارا ایک دوست ہے، وہ دودھ گائے پالتا بھی ہے اور دودھ بیچتا بھی ہے. وہ گائے کو کیک کھلاتا ہے. شام کو بیکری کا جتنا سامان ہے وہ لے کے اپنی گائے کو کھلاتا ہے. کہتے اس سے دودھ بہت اچھا آتا ہے. کیک کھا کے گائے اچھا دودھ دے سکتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، میٹھا دودھ نکلتا ہے، فیٹ بہت زیادہ. لوگ اسی سے دودھ خریدتے ہیں. یار اس کے دودھ کی کوالٹی بڑی شاندار ہے، گاڑھا دودھ ہے، اتنی موٹی ملائی، اور ایسا میٹھا کہ چینی ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں. اور ہماری گائے گھاس کھا کے دودھ دے رہی تھی. یہ کیا ہے مفتی صاحب، باتیں تو بڑی اچھی کرتے ہیں لیکن مفتی صاحب کی گائے دودھ اچھا نہیں دیتی. کیونکہ گائے کی نیچرل غذا گھاس ہے میرے بھائی. کیک اور چاکلیٹیں نہیں ہے. وہ میٹھا دودھ دے دے گی، ملائی بھی ہوگی، تو وہ خود ہی تھوڑے دنوں میں پھول کے کپا بنے ہوئے ہوگے، گھی کا ڈبہ بنے ہوئے ہوگے. دودھ کی کوالٹی تھوڑی رہے گی وہ. تو اس لیے پاکستان میں ہمارا تجربہ یہ ہے. میں نے بھی بزنس کیے ہیں، ایسا تھوڑی بہت سارے بزنس کر کے بیٹھا ہوا ہوں میں. اندازہ ہو گیا یہاں صحیح چیز، یہاں جھوٹ بول کے مال بیچنا آسان ہے، سچ بول کے مال بیچنا مشکل. سچ بول کے شادی کرنا یہاں بہت مشکل ہے. آپ بولو میری اتنی آمدن ہے اور میری پہلے سے ایک بیوی موجود ہے، دوسری بیوی کو میں یہ گھر دوں گا، نہیں ہوگی کبھی بھی شادی. سچ بول کے کام کرو گے یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہاں سچ کی ویلیو نہیں ہے، کیا کریں. سوسائٹی اس طرح کی. کچھ لوگ ہیں عقل مند ابھی بھی الحمدللہ. تو اس لیے میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں کہ اگر کوئی کاروبار کرنا ہے نا، اس وقت بکری کے دودھ کا بزنس جو ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں بہت ٹائٹ چل رہا ہے، تو شاید چل جائے. لیکن وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس کو مینٹین رکھا. آپ نہ کرو، آپ بولو یار تھوڑا پروفٹ ہوگا لیکن چیز کیا ہوگی، خالص. اچھا جو زیادہ باتیں کر رہا ہوتا ہے نا خالص خالص، اسی سے زیادہ ڈر بھی لگتا ہے مجھے. زبان پہ اعتماد ہی ختم ہو گیا لوگوں کے. ابھی ایک صاحب نے، ایک حکیم تھے، 2 نمبر حکیم، اللہ ان کی مغفرت فرما دے تو زیادہ اچھا ہے. مغفرت مردوں کے لیے کی جاتی ہے نا دعا، تو ویسے تو وہ زندہ ہیں. انہوں نے ہمارے کسی دوست کو کوئی نسخہ دیا. وہ سست رہتے تھے نا، سستی رہتی تھی ان میں. تو کووڈ کرونا کے دنوں میں نہیں، جب یہ چل رہا تھا بڑا، وہ تھوڑا ڈپریشن میں بھی گئے ہوئے تھے. تو ایک حکیم صاحب نے ان کو دوا دے دی. حکیم صاحب نے ان کو بولا کہ یہ اتنی سی چٹکی کھا لیا کرو. تو اب وہ کھاتے تو بڑے فٹ فاٹ ہو جاتے ہیں نا، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. مجھے بھی انہوں نے لا کے وہ دوا دے دی. سب آپ کے بھی بیانات ہوتے ہیں اور اتنا. اور اس دوا کا نام ہی انرجی بوسٹر، ڈبے پہ لکھا ہوا تھا انرجی بوسٹر. میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا بھائی، میں نہیں کھاؤں گا. ہمیں کیا پتا اس میں کیا ہے. یا تو 100% حکیم پہ اعتماد ہو، ورنہ میڈیکل دواؤں میں کم از کم یہ تو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ کیا ہے اس کے اندر. اس میں مجھے پتا کیا، میں نے کہتے ہیں نہیں بہت زبردست حکیم ہے وہ 2 نمبر نہیں ہے. میں نے کہا بھائی پاکستان میں کسی پہ اعتماد کرنا بڑا مشکل کام. میں نے کہا ہم اپنی صحتوں کو ایسے برباد نہیں. اس نے کہا نہیں، جتنا بھی سست ہو آدمی، تھکاوٹ ہوتا ہے نا، کچھ لوگ ڈرنک پی لیتے ہیں تو تھکاوٹ دور ہو جائے، کافی پی لیتے ہیں، چائے پی لیتے ہیں،
وہ پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا پتا ہے کہ اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہیں، فائدے کیا ہیں. میں نے کہا اس کا کیا پتا ہمیں. 2 سال تک نا وہ جب تھکے ہوئے ہوتے ایک چمچ لیتے گرم پانی کے ساتھ اور پھر اپنے دفتر جاتے، بھاگتے دوڑتے، جیسے کوئی سٹا لگا کے نہیں چلا جاتا، کہتے بڑی طاقت آتی ہے اس سے. جم جانے سے پہلے بھی کھا رہے ہیں نا، جم جا رہے ہیں پھر جناب دولے شولے بنا رہے ہیں. کہہ رہے حکیم 1 نمبر ہے. حکیم کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہے اس میں، کوئی 2 نمبر ہی نہیں ہے. میں نے ان سے کہا اس کا لیب ٹیسٹ کرواؤ. میرے کہنے پر نا جب بہت زیادہ 2 سال تو انہوں نے کھائی، میں نے بہت زیادہ اصرار کیا نا کہ یار لیب ٹیسٹ کرواؤ. کروایا تو اسٹرائڈ نکلا اس کے اندر. اب انہوں نے حکیم کو جا کے پکڑا، یار تم ہمیں اسٹرائڈ کھلا رہے ہو. کہہ رہے اللہ کی قسم میں نہیں ڈالتا، اصل میں کچھ اجزاء میں دکان سے خریدتا ہوں، شاید وہ ڈال دیتے ہوں. میں نے کہا اس کمبخت سے پوچھو کہ پھر تو اتنا کانفیڈنٹلی کیوں کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے. جب تو کہیں اور سے بھی کچھ چیزیں خرید رہا ہے تو آپ بولو میں کچھ نہیں ڈالتا، بھائی باہر سے کچھ چیزیں میں خریدتا ہوں شاید اس میں ڈل جاتا. یہ بول دو نا. صاف بات کرنے کا ہماری سوسائٹی میں رواج نہیں ہے، ہر آدمی گھماتا ہے بات کو. تو اس لیے بھائی بہت مشکل ہے پاکستان میں کسی پہ اعتماد کیا جائے. گوروں میں یہ ایک اچھی چیز ہے، کتے پالتے ہیں مگر جھوٹ نہیں بولتے یار. وہاں کوئی چیز خرید رہے ہو تو اس کا مطلب ہے جو لکھا ہوا ہے وہی ہے. میں کتنا باہر جا کے کھانے کھاتا ہوں بیمار نہیں ہوتا، یہاں آتے ہی ہمارے مسالے وہاں بین ہیں. اس پہ بھی لوگوں نے اعتراض کیا کوئی بین نہیں ہے، یہ کمپنیوں کے مسالے تو جا رہے ہیں. بھائی یہ کمپنیوں کے مسالے جا رہے ہیں وہاں بھی، لیکن یہ والا فارمولا نہیں ہے. کمپنیوں کے نام تو یہی ہیں، فارمولا کیا ہے؟ ریسیپی چینج ہے، فارمولا چینج ہے. یہاں کچھ اور ہے، وہاں کچھ اور ہے. یہاں ٹیسٹ بریانی کا ڈھکن جب ہٹاتے ہو نا دیکھ سے ایک دم تو خوشبو کے جھونکے آتے ہیں، یہ باہر کی بریانیوں میں نہیں ہے. تو یہ جو جھونکے آ رہے ہیں نا یہ کچھ اور ڈالا ہوا ہے اس کے اندر. اتنا دھوکا اتنا دھوکا اتنا دھوکا، تمہاری صحتوں سے کھیل رہے ہیں. مت کرو، مسالے بھی مت کھاؤ باہر کے. یہ لونگ، کالی مرچ اور یہ ساری چیزیں لا کے نا نیٹ پہ سرچ کر لو، ریسیپیز آج کل مل جاتی ہیں. تو نیٹ پہ گھر والوں سے بولو بھائی بریانی مسالہ خود گھر میں بناؤ، ٹکا مسالہ خود آپ تجربہ کر کے دیکھو. اللہ کی قسم آپ گھر میں وہ مسالہ بناؤ، آپ کھاؤ، پیٹ خراب نہیں ہوگا. باہر کا پیکنگ کا بہت اچھی کمپنی کا مسالہ لاؤ گے کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا آپ کے پیٹ میں. اور اگر نہیں پڑ رہا تو اس کا مطلب تم گندگی کے عادی ہو چکے ہو. ایک بھنگی اگر ایک گٹر سے ڈبکی لگا کے دوسرے گٹر سے نکلتا ہے اسے کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو یہ نہیں ہے کہ امیون سسٹم بہت اسٹرانگ ہے. بھائی اس کو عادت ہو گئی ہے کس کی؟ اس بیچارے کا تو مجبور ہے. وہ شریف، ایک شریف نہیں کہنا چاہیے، ایک صفائی پسند آدمی اگر گھسے گا تو بیمار ہو جائے گا وہ. تو یہ جو آپ اگر ان مسالوں کو کھا کے خراب نہیں ہو رہا نا پیٹ، تو یہ اس کی علامت نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں. یہ مسالے ٹھیک ہیں، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو گندگی کی عادت پڑ چکی ہے. بہت ہو گیا یار، میں بھی انسان کا بچہ ہوں. کچھ آپ قیامت کے دن درجہ بندی کی جائے گی، لوگوں کے عمل بتاؤں گا کسی دن، لمبا بیان ہے اس کے اوپر. بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے. یہ وہی بکری والا، بکری پالو، بزنس کرو، مزہ نہ آئے پیسے واپس آرگینک چیزیں کھلاؤ لوگوں کو. مفتی صاحب اسلام فرض واجب حکام کیا بتاؤں گا، پورا بیان ہے یار، یہ تو معاشرتی علوم کا پورا